طب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب آیتیں پڑھی گئی تھی، ان آیتوں کا تجزیہ آج کرنا ہے. ان ٹھیک، اس کے لیے کچھ یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ متعدد بار آ چکا ہے. ان حروف مشبہ بالفعل، اس کے بعد لا ہے، لے حرف جار، اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد متقین، پرہیزگاران، پروا پیشگان، پرہیزگار لوگ، پرواہ کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے. متقین جمع مذکر سالم ہے اور اس کا مفرد ہے متقی یا متقی، اسم فاعل اسباب افتعال، باب افتعال سے اسم فاعل ہے. از وقا یقی وقی، کہنے کی چن بے باب افتعال گردے شبد طبق قاعدے ان باب ہر گا فاعل فعل حرف علے باشد بتا تبدیل شدے. یہ ثلاثی مجرد ہے وقا یقی. جب آپ اس کو ثلاثی مزید یعنی باب افتعال میں لے جائیں گے تو باب افتعال کا ایک خاص قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل فعل کی جگہ حروف علت میں سے کوئی حرف ہوگا تو اسے تا میں تبدیل کر دیں گے، تو بقی ہو جائے گا تقی، ہے نا، یا یقی ہو جائے گا تقی. اس کے بعد تا کو ادغام کر دیں گے، جو باپ کا تا ہے. ایک تو فاعل فعل حرف علت تھا، اس کو تا میں تبدیل کیا. پھر ایک باب کا جو تا ہے، باب افتعال کا جو تا ہے، تا زائدہ، تو دو تا ہو گیا. تا کو تا میں ادغام کر دیں گے. تو متقین در اصل متقین بود. کیا تھا؟ متقین اصل میں متقین تھا. واو تبدیل بے تا، واو تا میں تبدیل ہو گیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا. پھر ہو گیا متقین. کیا ہو گیا مولانا؟ متقین. پھر اس کے بعد ہمچنین بعد سلب حرکت قاف، کاف کی حرکت کو سلب کیا گیا، ختم کیا گیا، اور یا کی حرکت قاف کو دے دی گئی. پھر التقاء ساکنین ہو گیا، دو یا کے اندر ایک یا حذف ہو گئی، ہو گیا متقین. سمجھ میں آیا مولانا؟ ہاں نہیں سمجھ میں آئے گا تو بولیے گا. قاف کی حرکت کو سلب کیا گیا، ٹھیک. پھر یا کی حرکت ما قبل کو یعنی اسی قاف کو دے دی گئی، تو اب دو یا التقاء ساکنین ہو گیا ہے. بعد والی یا تو پہلے ہی ساکن تھی، ٹھیک. پہلے والی یا کی حرکت جب قاف کو دے دیا تو یہ بھی ساکن ہو گیا، تو التقاء ساکنین ہو گیا. دو یا میں ایک یا کو حذف کر دیا، ہو گیا متقین، ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے مفاز. یہ کلمہ یا مصدر میمیس، یا یہ مصدر میمی ہے، میم کو لگا کر کے مصدر بنایا گیا، میم مصدری بڑھا کر، بے معنی رستگار شدن، کامیاب ہونا، نجات یافتہ ہونا. یا اس میں مکانس، یا مفاز کیا ہے؟ یا مصدر میمی ہے یا اس میں مکان ہے، بے معنی محل کامیابی و رستگاری، کامیابی اور رستگاری کی جگہ. مفاز در اصل مفوز بودے، مفاز اصل میں کیا تھا؟ مفوز تھا. بس از انتقال حرکت واو بما قبل، واو کی حرکت ما قبل کو لگی. مفوز یا مفعوز کیا تھا؟ مفعوز تھا. اصل میں کیا تھا؟ مفاز مفعوز، مفوز تھا. کیا تھا؟ ہاں
واو کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی، فا کو فتحہ واو پہ پڑھیں اب مفوض، ہاں واو کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی، پھر واو الف میں بدل گیا، ہاں یہ اصل میں مفوض تھا، اب ہو گیا مفاز، ٹھیک کیا ہوا؟ چلیں حدائق، حدیقہ کی جمع ہے باغہا یعنی باغات، جمع مکسر اس برائے حدیقے، حدیقہ کے لیے کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ باغی کی دیوار آن کا احاطے کر دے بدارائے اشجارس، پھر حدیقہ اس باغ کو کہا جاتا ہے جسے دیوار نے احاطہ کر رکھا ہو، جس کی احاطہ بندی کی گئی ہو، دیواریں جس میں اٹھی ہوئی ہوں اور جس میں بہت سارے درخت ہوں۔ اشارے دارت بے صلاحیت آن باغ برائے سکونت، یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ باغ سکونت کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں رکا جا سکتا ہے، وہ مسونیت از مداخلے دیگران، اور دوسروں کے داخلے سے محفوظ ہے، چونکہ دیوار رکی ہوئی ہے، باغ کی حد بندی نہ ہو، باغ میں اگر دیوار نہ اٹھائی گئی ہو، محفظہ نہ ہو اس میں، تو کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن جس حدیقہ اور جس باغ کی بات کی جا رہی ہے یہ ایسا باغ ہے جو درختوں سے بھرا ہوا ہے اور چاروں طرف سے جس کے دیوار کھینچی گئی ہے، تو اس میں سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، اور جس طریقے سے مکان کے اندر صاحب مکان کے علاوہ دوسروں کی انٹری نہیں ہو سکتی، داخلہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہ باغ سکونت کے قابل ہے، دوسروں کا داخلہ اس میں ممنوع ہے یا دوسرے اس میں داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک۔ اعناب عنب کی جمع ہے انگورہا، یہ بھی جمع مکسر ہے، عنب کی جمع اعناب۔ کواعب دختران برجستے پستان، مراد دختران اس کی در آغاز جوانی ہستن۔ کواعب کیا ہے؟ ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھی بالغ ہو رہی ہوں، جن کا سینہ ابھی ابھر رہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ برجستے پستان، جن کے سینے ابھی باہر کی طرف آ رہے ہوں، اس سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جو آغاز جوانی میں ہیں، جو ابھی جوان ہو رہی ہیں۔ ان کلمات جمع مکسر صیغہ منتہی الجموع است، یعنی کہ کواعب جمع مکسر ہے اور جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے برائے کاعب، ٹھیک۔ اطراب ہمسن و سالان، اطراب کہا جاتا ہے جو ایک ہی عمر ایک ہی سن و سال کے ہوں، یہ بھی جمع مکسر ہے طرب کی، اور طرب اکثر در مورد مؤنث بکار برد می شود، اور یہ کلمہ زیادہ تر مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا گفتے می شود ہذہ طرب فلاں، یعنی یہ فلاں عورت کے سن و سال ہے، یہ فلاں عمر میں فلاں عورت جیسی ہے۔ کاس یعنی کاسا پیالہ، جام، اس میں ثلاثی مجرد، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دہاق، دہاق یعنی لبریز، بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، یہ بھی اس میں ثلاثی مزید ہے، بل وزن فعال، لیکن فعال انجا بمعنی مفعول ہے، فعال بمعنی مفعول یعنی بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، مانند الہ کی بمعنی معلوہ معبود میں آئے، جیسے الہ کہ بروزن فعال ہے لیکن بمعنی مفعول، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ لا یسمعون نمی شنمند، وہ سب نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنیں گے۔ فعل مضارع منفی الثلاثی مجرد باب فعل یفعل، سمع فعل یفعل، فعل یفعل، سمع یسمع، وہ متعدی یک مفعول، اور یہ فعل
متعدی ہے، ایک مفعول۔ لغو کلام بیہودہ و بے فائدہ، لغو کہا جاتا ہے ایسی گفتگو، ایسے کلام کو کہ جو بے فائدہ ہو، بیہودہ، بے مطلب کی بات جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، ہاں بیکار کی، جس میں کوئی منفعت نہ ہو، جس میں کوئی علم نہ ہو۔ لغو در اصل مصدر ثلاثی مجرد است، لغو کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے مصدر ہے۔ چلیں، ولا کتابا جزاء من ربک عطا، عطا یعنی بخشش، اس میں مصدر است، کلمہ عطا در اصل عطا بودے، عطاؤ، اصل میں اس میں غلط لکھا ہوا ہے، عطا بغیر واو کے لکھا ہوا ہے، واو بعد الف زائدہ بعد آخر واقع شدے، یہ پہلے بھی بتا چکے جزا میں جیسے آیا تھا، ٹھیک، واو الف زائدہ کے بعد اور کلمے کے آخر میں واقع ہوا، لہذا واو کو حمزے سے بدل دیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی الف زائدہ کے بعد واو آخر کلمے میں واقع ہو تو اس واو کو حمزے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے جزا اصل میں جزا ہوتا، ایسے ہی عطا، سمجھے؟ کہ الف زائدہ کے بعد واو کلمے کے آخر میں واقع ہوا، اس واو کو حمزے سے تبدیل کر دیا۔ چلیں، اس کے بعد حساب، گاہی کلمہ حساب بے معنی بسندے و کافی میں آیا ہے، کہہ رہے حساب، کلمہ حساب کبھی کبھی کافی اور وافی کے معنی میں آتا ہے، کہ کسی چیز کو کافی سمجھنا، چنانکہ در منتہل عرب آمدے است، جیسا کہ منتہل عرب میں آیا ہے، و در برخی از تفاسیر نیز حساب در ان آئے بے معنی بسندے و کافی گرفتے ہے، اسی لیے بعض تفاسیر میں حساب کو کافی کے معنی میں لیا گیا ہے، البتہ برخی دیگر حساب را در این آئے، البتہ بعض مفسرین نے حساب کو اس آئے کریمہ میں بے معنی کثیر و فراوان، کثیر اور فراوان کے معنی میں، و برخی دیگر ان مصدر بے معنی اسم مفعول، اور بعض نے اس کو مصدر بے معنی اسم مفعول یعنی محسوب ذکر کیا ہے، تو حساب کے مختلف معنی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور مفسرین نے اس آیت کریمہ میں حساب سے الگ الگ معنی مراد لیا، کسی نے کافی کا معنی مراد لیا ہے، اور کسی نے کثیر اور فراوان کا معنی مراد لیا، کسی نے مصدر بے معنی اسم مفعول یعنی محسوب کے معنی میں لیا ہے۔ خب رب السماوات والارض، ارض زمین اسم ثلاثی مجرد و مؤنث مجازی و 461 مرتبے در قرآن بکار رفتے ہیں، یہ کلمہ ارض قرآن مجید میں 461 بار آیا ہے، و در ہمیں موارد بلفظ مفرد ذکر شدہ ہے، اور یہ کلمہ تمام مقامات پر بصورت مفرد استعمال ہوا ہے، کہیں جمع کی صورت میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ 461 بار قرآن میں آیا ہے، ہاں، اور ہر جگہ مفرد استعمال ہوا ہے، کہیں پہ جمع کی صورت میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ وما بینہما، بین ظرف مبہم، بین ظرف مبہم ہے، بے معنی وسط، جس کے معنی ہے وسط کے، ہرگاہ بے مکان اضافے شود ظرف مکان، کہنے کہ اگر یہ کلمہ کسی مکان کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو ظرف مکان کا معنی دیتا ہے، وہرگاہ بے زمان اضافے شود ظرف زمان بھی باشد، اور اگر وقت اور زمانے کی طرف مضاف ہوتا ہے تو ظرف مکان کا ظرف زمان کا معنی دے گا۔ بین بے تثنیہ و جمع اضافے میں شبد، بین تثنیہ اور جمع کی طرف اضافہ ہوتا ہے، مفرد کی طرف اضافہ نہیں ہوتا۔
جیسے جلست بین القوم ای وسطہم، میں بیٹھا قوم کے درمیان یعنی ان کے بیچ. ان کلمہ ہرگاہ به مفرد اضافه شود، یعنی اگر یہ کلمہ بین کسی مفرد کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو مفرد دیگری کے وسیلے واو به اضافے مضاف الیہ آن عطف میگردد. تو ضروری ہے کہ واو بے عاطفہ کے ذریعے سے ایک دوسرا کلمہ مضاف الیہ واقع ہو. یعنی ہرگاہ ان کلمے ہرگاہ بے مفرد اضافے شود، یہ کلمہ یعنی کلمہ بین جب کسی مفرد کی طرف اضافہ ہوگا تو مفرد دیگری تو ایک دوسرا مفرد بے وسیلے واو کے ذریعے سے بے مضاف الیہ آن اس کے مضاف الیہ پر عطف ہوگا. مانند جیسے المنزل بین الخالد و بکر. اب یہاں پر دیکھیں بین الخالد جو مفرد ہے اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، تو چونکہ مفرد کی طرف اضافہ ہوا ہے قاعدہ یہ ہے کہ بین جب مفرد کی طرف اضافہ ہوگا باب عاطفہ کے ذریعے سے ایک دوسرا کلمہ جس کے مضاف الیہ کی طرف اضافہ ہوگا خالد کی. یا منزل بین دارک و دار زید. ٹھیک. اس کے بعد الرحمن لا یملکون قادر و توانا نمی باشن، یعنی قدرت نہیں ہے ان کے پاس، طاقت و توانائی نہیں ہے، وہ لوگ طاقت نہیں رکھتے، وہ لوگ توانائی نہیں رکھتے، وہ لوگ مالک نہیں ہیں. فعل مضارع منفی ثلاثی مجرد باب ملک یملکو، ملک یملکو فاعل یفعل و متعدی ایک مفعولیس. اور ملک یا ملک بمعنی در اختیار خود گرفتن، اپنے اختیار میں لینا اور اپنی ملکیت میں قرار دینے کے معنی میں آتا ہے. منہ خطابہ، خطابہ یعنی سخن گفتن مقابلے روی، کسی کے سامنے گفتگو کرنا. خطاب یعنی کسی کے روبرو، کسی کے مد مقابل کلام کرنا، گفتگو کرنا. مصدر سماعی باب مفاعلہ، مصدر سماعی باب مفاعلہ، باب مفاعلہ سے مصدر سماعی ہے. یہ ہو گئی تجزیہ. اب رہ جاتی ہے ترکیب. ان حرف مشبہ بالفعل للمتقین جار و مجرور متعلق بعامل محذوف. ایک عامل ہے جو محذوف ہے، یہ اس کے متعلق ہوں گے. خبر برائے کیا ہے؟ ان کے لیے خبر ہے. اب ان کا اسم کیا ہے؟ ان للمتقین مفازہ. ان کا اسم ہوگا نا، وہی جو عامل کیا نام ہے محذوف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو عامل محذوف جس کے لیے متقین جس کے متعلق ہے وہی ان کا اسم ہے، اور پھر متقین جار و مجرور یہ خبر ہوں گے اس عامل محذوف. پھر مفازہ اس میں، یا یہ مفازہ ہے اس کا، اس میں ان مفازہ کیا ہے؟ اس میں ان خبر کو مقدم کیا گیا ہے للمتقین. سمجھ رہے ہیں؟ مفازہ اس میں ان و ان جملہ مستانفہ. ان للمتقین مفازہ جار و مجرور جب ہو، جب خبر جار و مجرور ہو، ظرف ہو، تو اس کو خبر کے اس کے اسم کے اوپر مقدم کیا جا سکتا ہے. یہ قاعدہ ہے. تو ان حروف مشبہ بالفعل للمتقین جار و مجرور متعلق بعامل محذوف خبر ہے ان کے لیے، اور مفازہ جو منصوب ہے یہ ان کا اسم ہے.
اور پھر یہ ان للمتقین مفازا، یہ پورا جملہ مستانفہ ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جملہ مستانفہ محل اعراب نہیں رکھتا۔ حدائق بدل از مفازا، بدل باز از کل، بالتنوین نہ گرفت از زیرہ غیر منصرف۔ اب یہ حدائق یہ مفازا کا بدل ہے، مفازا کا بدل ہے۔ بدل کی کس قسم میں سے؟ کہنے بدل باز از کل، بدل باز از کل۔ تو کہہ رہے کہ مفازن تو تنوین کے ساتھ تھا، کہ یہ حدائقن کیوں تنوین کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ ٹھیک مولانا؟ پھر واو حرف عطف، انابا عطف بر حدائق۔ انابا کیا ہے؟ حدائق پر عطف ہے، جس طریقے سے حدائق منصوب ہے اسی طریقے سے انابا۔ پھر واو حرف عطف، قواعبا عطف بر حدائق، یہ بھی حدائق پر عطف ہے۔ وَإِن کلمانیز غیر منصرف، یہ بھی غیر منصرف ہے، اسی لیے تنوین سے خالی ہے۔ اطرابا یہ صفت ہے برائے کواکب، اطرابا کیا ہے؟ قواعب کی صفت ہے۔ پھر واو حرف عطف، کاسن عطف بر حدائق، یہ سب حدائق پر عطف ہیں۔ دہاقہ یہ صفت ہے کاسن کی۔ پھر لا حرف نف، یسمعون فعل و فاعل، اور فیہا جار و مجرور متعلق بعامل محذوف، اور حالس برائے فاعل لا یسمعون، لا یسمعون کا جو فاعل ہے ہم کیا ہے؟ اس کے لیے حال ہے، یا ان کی متعلق اسم لا یسمعون، یا یہ کہ لا یسمعون کے متعلق ہے فیہا، یعنی فیہا کا دو متعلق مانا جا سکتا ہے۔ فیہا جار و مجرور یا تو متعلق ہے عامل محذوف کے لیے، یا فیہا اس کا متعلق لا یسمعون ہے۔ ٹھیک، یعنی وہی لا یسمعون میں جو ضمیر مستتر ہے، جو فاعل ہے لا یسمعون کا، اس کے متعلق ہے، یا خود لا یسمعون۔ لغمن مفعول بے برائے لا یسمعون، لغمن مفعول بے ہے اس کے لیے؟ لا یسمعون کے لیے۔ پھر واو حرف عطف، لا زائدہ مفید تاکید نفی، لا جو ہے وہ زائدہ ہے اور تاکید نفی کا فائدہ یہاں دیتا ہے۔ کذابہ عطف برائے لغون، کذابہ کیا ہے؟ لغون پہ عطف ہے، وہ جملہ لا یسمعون در محل نصب بنا پر حال بودن برائے متقین، اور جملہ لا یسمعون محلا منصوب ہے متقین کے لیے حال ہونے کی وجہ سے، یا در محل نصب بنا پر صفت بودن برائے حدائق، یا منصوب ہے اس لیے کہ حدائق کی صفت ہے یہ جملہ، تو حدائق چونکہ منصوب ہے، موصوف تو صفت بھی منصوب۔ یا ان کے استیناف بیانی و محلی اعراب ندارہ، یا استیناف بیانی ہے اور اعراب کے لیے اس کا کوئی محل نہیں ہے یہاں پر۔ استیناف بیانی جملئی را گوین کے، کہہ رہے ہیں کہ استیناف بیانی کا مطلب بتا رہے ہیں کہ استیناف بیانی کیا ہوتا ہے۔ استیناف بیانی جملئی را گوین کی از جہت حیت اسما قبل خود منقطع، کہہ رہے ہیں کہ استینافی بیانی اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ حیت کے اعتبار سے اپنے ما قبل سے منقطع ہو، یعنی ما قبل کا جملہ کچھ اور ہو، ما بعد والا جملہ کچھ اور، دونوں میں کسی طریقے کا کوئی رابطہ نہ ہو، حیت کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہوں، تو اسے کہا جائے گا
استیناف بیانی اما در واقع جواب اس برائے سوال مقدری کے، لیکن کہنے کی حقیقت یہ ہے کہ استیناف بیانی ایک جواب ہوتا ہے سوال مقدر کے لیے. منشأ آن سوال جملے ما قبل می باشد کہ جس سوال کا منشا ما قبل والا جملہ ہوتا ہے بدر انجا نیز ان جملہ برائے فہماندن ان مطلب اس، اور یہاں پر یہ جملہ اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے کہ توہم نہ کنی کہ شرابہائے بہشتی مانند شرابہائے دنیا موجب بہودہ وہی و تقسیم شبہ، کہ کوئی یہ نہ سوچے، یہ خیال نہ کرے کہ جنت کی شراب بھی دنیا کی شراب کی طرح انسان کو جھوٹ بولنے اور بیکار کی باتیں کرنے کا سبب بنے گی، نہ بلکہ ان شرابہا بدونئی دیگر ہے، بلکہ جنت اور بہشت کی شراب دنیا کی شراب سے الگ ہے. چلے یہاں تک کہنے تھے، بقیہ انشاءاللہ